إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی و شہنشاہی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہدایت سے سرفراز فرمایا اور جمعہ کے موقع پر جمعہ کا خطبہ سننے کا توفیق عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اعلیٰ اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان نیکیوں کی اہمیت، نیکیوں کا مقام، نیکیوں کا مرتبہ، اس کے بارے میں کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ یاد رکھیے، ہم نے رمضان المبارک کے اندر بہت سے نیک اعمال کیے ہیں، بہت سے ہماری نیکیوں میں حصہ داری تھی، اور جب اب رمضان المبارک ختم ہو گیا، شوال کے مہینے میں ہم نے قدم رکھ دیا، تو بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو لوگ نیکیوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے کوتاہی کرتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ نیکیاں کرنے کے بعد جو کوئی انسان نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کو بھلا دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہیں اس بات کا علم نہیں کہ نیکیوں کا مقام کیا ہے، نیکیوں کا مرتبہ کیا ہے، نیکیوں کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی اہمیت بہت زیادہ رکھی ہے۔ جو کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ انسان محبوب گردانا جاتا ہے، اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نیک اعمال کرنے کے بعد نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کی جانب ملتفت ہو جاتا ہے، تو یہ گناہ اس کے تمام نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اس کے تمام نیکیوں کو برباد کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ لگاتار نیکی کے اعمال کرتے رہے، لگاتار نیکی کے اعمال کرتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ نیکی کے اعمال کرے بنسبت دوسرے ایام کے مقابلے میں، لیکن اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بھرپور نیک اعمال کر لیتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی تمام نیک اعمال کو بھلا دیتا ہے، نہ روزے، نہ نماز، نہ صدقات و خیرات، نہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے تمام نیک اعمال خسارے میں چلے جاتے ہیں، وہ انسان گھاٹے اور نقصان میں پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندوں کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت سنو، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے مقام کو سمجھتا ہے، نیکی کی قدر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور رسولوں کو بھی رب العالمین نیکیوں کا بار بار حکم بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے رسولوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے رسولوں کی جماعت ڈرو، اے رسولوں کی جماعت نیکی کرو، اے رسولوں کی جماعت بھلائی کا حکم دو۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور اپنے اہل عیال کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی جانب ابھارا ہے، اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، اپنے رسولوں کو، اپنے مقدس ترین بندوں کو، ان بندوں کو جن بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین ان میں سے کسی ایک ایسے بندے کو پیدا فرمایا ہے، کسی ایک ایسے بندے کو نبوت دیا ہے جو نبی بننے کے باوجود بھی نیک اعمال میں کوتاہی کرے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی بھی دی ہے تو اس لیے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور اچھا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ عمل نہیں چاہتا ہے۔ بس اوقات کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے 5 طاق راتوں میں جاگتے ہیں، قرآن مجید ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ختم کر جاتے ہیں، بھرپور قرآن مجید کی تلاوت کر جاتے ہیں، بھرپور صدقات و خیرات کر جاتے ہیں، نیکی کے اعمال میں بھرپور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے ویسے ہی تمام نیک اعمال کو بھلا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں رات اور دن کے ایام عنایت فرمایا ہے، جو ہمیں موت و حیات عنایت فرمایا ہے، اس لیے عنایت فرمایا ہے تاکہ ہم بہتر عمل کریں، نیک عمل کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا، زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اچھے اعمال پسند ہیں، لگاتار والے اعمال پسند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں لیکن سوائے ان لوگوں کے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمانے کی قسم، عصر کی قسم، ہر انسان نقصان میں، ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا یقیناً ایک عظیم ترین چیز ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو ایمان تو لا لیتا ہے لیکن نیک عمل میں کوتاہی کرتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا ہے، گرچہ اس کے اندر حق کی وصیت پائی جاتی ہے، صبر کی وصیت پائی جاتی ہے، لیکن نیک عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ انسان خسارے میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ انسان نقصان میں ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر برابر پائی جانی چاہیے، کبھی ان 4 چیزوں کے اندر کمی ہرگز اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا۔ ان 4 میں سے کسی ایک کی بھی کمی اگر کسی انسان کے اندر پائی جائے گی تو انسان سراسر نقصان میں ہوگا۔ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ ایک ایمان ہے، نیک عمل ہے، اور حق بات کی وصیت کرنا ہے یعنی بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کو مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، انہیں صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں تو موحد ہوں، لیکن وہ آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں ہے، اچھے اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا ہے، تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اس کے اندر ایمان اب ختم ہو چکا ہے، اس کے اندر ایمان اب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا کام ہوتا ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 اعمال گنا دیے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان 6 اعمال کی بنیاد پر یہ لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اگر 6 اعمال ان کے اندر نہیں پائے جاتے، 6 اعمال ان کے اندر کوتاہیاں ہیں 6 اعمال میں سے کسی بھی عمل کے اندر، تو یقیناً یہ بات یاد رکھیے کہ اس انسان کے اندر اب ایمان نہیں رہا یا ایمان کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے مواخات،
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا بھلائی کا ایک دوسرے کو حکم دینا، برائی کا ایک دوسرے سے روکنا، اور چوتھی چیز اللہ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا، پانچویں چیز اللہ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دینا، اور چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ 6 چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، اور جن کے اندر ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی کمی اور کوتاہی پائی گئی تو یقیناً وہ انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو سکتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکل سکتا ہے، ایمان کے اندر اس کے اندر کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے جو کوئی انسان، یہ تو نیکیوں کی اہمیت کے بارے میں 4 باتوں کو میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا، موت و حیات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں عنایت فرمایا، اور خسارے میں وہ انسان رہ جاتا ہے جو بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں، نیک عمل نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو کوئی انسان نیک عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 باتیں تو میں نے ایمان کی اہمیت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ آئیے ایمان اور عمل صالح کے کیا فائدے مرتب ہوتے ہیں دنیا کے اندر، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ جو کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور عمل صالح نہیں کرتا تو میں نے بیان کر دیا کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہے۔ بس ایمان کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی یقیناً اللہ رب العالمین نے حصہ داری بنائے رکھا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی اس انسان کو محبت حاصل ہو جاتی ہے جو انسان نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ میرے کسی ولی سے نفرت کرتا ہے، میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اس کا اعلان جنگ ہے میرے خلاف۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دیا کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندے مومن چاہتا ہے کہ میرے تقرب کو حاصل کرے تو جس چیز کے ذریعے سے وہ میرا تقرب سب سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے وہ فرض چیزیں ہیں جو میں نے اپنے بندے مومنوں پر فرض کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بندے مومن اگر چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کا اہتمام کرے، برابر نوافل کا اہتمام کرے، یہاں تک کہ وہ بندے مومن میری محبت کو حاصل کر لے گا، میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو یقیناً عمل صالح کا فائدہ ہوا، نیک عمل کا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ نماز قائم کرتا ہے بندے مومن، یہ عمل ہے۔ بندے مومن نماز قائم کرتا ہے یہ عمل ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے یہ عمل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اگر بندے مومن نیک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا، نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، فرشتے جو آسمانوں میں ہیں، فرشتے جو انسانوں کی حفاظت میں ہیں، فرشتے جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو ان کے اعمال کرتے وقت ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو کوئی انسان ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہم انہیں یقیناً بہت بڑی محبت عنایت فرمانے والے ہیں۔ یہ بڑی محبت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے مومن سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل سنو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فینادی اہل السماء، پھر وہ تمام کے تمام آسمان والوں کو بلاتے ہیں، آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے آسمان کے تمام مخلوقات سنو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم سب کے سب اس بندے سے محبت کرو۔ لہذا تمام کے تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العالمین مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ گویا جس انسان سے محبت کرتا ہے اس سے تمام کی تمام مخلوقات بھی محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو لہذا یہ عمل صالح کا فائدہ ہوا، نیک عمل کا فائدہ ہوا۔ اگر نیک عمل نہیں پائے جائیں گے، رمضان کے بعد سوچئے اگر نیک عمل آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا اے جبریل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تمام آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آسمان کے باشندوں سنو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تم سب بھی اس سے دشمنی کرو، تم سب بھی اس سے نفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر تمام آسمان والے ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زمین کے جانوروں میں، زمین کے انسانوں میں بھی ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور عمل صالح کو چھوڑنے کی وجہ سے، نیک اعمال میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، نیک اعمال کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات آپ سے محبت کرے، تو آپ کو چاہیے کہ نیک اعمال کریں۔ اسی طریقے سے اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر بہت سے جھیل جمال ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سی مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام مصیبتوں کو انسان بڑی آسانی سے کاٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سمجھ کر اس سے راضی رہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی انسان نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والے ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ان کی پوری زندگی کو ہم پاکیزہ بنا دیتے ہیں، بہترین اور پرسکون بنا دیتے ہیں، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہم انہیں آخرت میں بھی بہترین فائدہ دیتے ہیں، بہترین اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرما دیا، پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، پرسکون زندگی چاہتے ہو، خوشگوار زندگی چاہتے ہو، پر اطمینان زندگی چاہتے ہو، سکون کی زندگی چاہتے ہو، ہر قسم کا اطمینان چاہتے ہو دل کے ذریعے سے، دل کا سکون سب سے بڑی چیز ہے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ نیک عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دل کا سکون عنایت فرمائے گا۔ کامیابی اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ذکر بھی کیا تو نماز کا ذکر کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ پورے قرآن مجید کے اندر جہاں لفظ لعل کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یقیناً، بلا شک و شبہ، اس بات میں ذرے کے برابر بھی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ جو کوئی انسان رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، گویا جو انسان نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کامیاب کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس انسان کو ایمان کی رہنمائی بھی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل تو کرتا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان کی کچھ کمی رہ جاتی ہے، ایمان کے بعض چیزوں میں کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح کر دیتا ہے اگر کوئی انسان نیک عمل اچھی طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی انسان ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ایمان کی رہنمائی کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کا راستہ دکھا دیتا ہے کہ چلو اس راستے پر، اب تمہیں جنت مل جائے گی، اب تمہیں جنت مل جائے گی، صحابہ کرام کا طریقہ مل جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تمہیں مل جائیں گے۔ یقیناً جو کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کا چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے، دنیا کی بھی عزت سے نوازتا ہے، آخرت کی بھی عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر ورزق کریم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی انسان ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اسے رزق ایسا دیتے ہیں جو عزتوں والی روزی ہوتی ہے، عزتوں والی زندگی اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرماتا ہے، عزتوں والی معیشت اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرماتا ہے۔ لہذا خوشگوار زندگی آدمی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے دنیا کے اندر، ایسی روزی چاہتا ہے جس روزی کو حاصل کرنے والے لوگوں کو کبھی برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ کیا ہیں، بعض نیک اعمال کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا،
کہ تم نیک عمل کرو ہم تمہارے بال بچوں کی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر. سورہ کہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے دونوں مل کر کے ایک جو دیوار اٹھائے تھے یہ وہ دیوار تھا جس کے نیچے دو یتیم غلام بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت کی اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. اللہ اکبر. انسان کو فکر کیا رہتی ہے کہ میرے اولاد کی اصلاح ہو جائے, میرے اولاد دولت مند رہیں, میرے اولاد کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ نے ارشاد فرما دیا ماں باپ نیک بن جاؤ, اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے, اولاد کو رزق اور روزی پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فائدہ بیان فرمایا. اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرما دیا معاملات کی اصلاح چاہتے ہو, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جگہ سے بھاگے, یعنی مصر سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو ان کا ایک جرم تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرعون کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے, مصر سے مدین کی جانب بھاگ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ اکبر, سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و بند نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کی اصلاح فرما دی. اللہ رب العالمین نے وہاں کے بادشاہ کے دل میں یہ بات نہیں پیدا کیا کہ اس کو پھانسی دی جائے, اس کو سزا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن و دماغ سے وہ بات ہٹا دیا. اللہ نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید کے اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو, ایمان لاؤ, نیک عمل کرو اور اس چیز پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر کوتاہیوں میں اصلاح فرما دے گا. لہذا تمہارے حکمرانوں کے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے سے نفرت پیدا ہو چکی ہے. اللہ اکبر. سوچئے فرعون سے زیادہ نفرت ایمان والوں سے کوئی شخص نفرت نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس قدر اس کو نفرت تھی کہ پورے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سمیت ہلاک کرنا چاہتا تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے دل و دماغ سے بھی وہ بات ہٹا دیا کہ وہ انسان اس کا بدلہ لے جو اس نے فرعونیوں میں سے کسی ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی اصلاح فرما دی. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات سے نجات دے گا, پریشانیوں سے نجات دے گا. لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے. یونس علیہ السلام اپنے قوم سے روٹ کر کے واپس چلے جا رہے تھے کشتی میں سوار ہو کر کے. اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا انہیں کشتی سے پھینک دیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تسبیح نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی صبح تک اسی مچھلی کے پیٹ میں باقی رکھتا. اسی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. نیک عمل کیا یونس علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر نکال دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل ان لوگوں کے باتوں کی وجہ سے بہت بیزار ہوتا ہے, بہت تنگ ہو جاتا ہے, تو تم ایسا کرو نیک عمل کرتے رہو, رات دن صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی تحمید کرتے رہو اور موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے نپٹ لے گا, تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بذات خود نپٹ لے گا. تو انسان نیک عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ مشکلات کا حل خود بخود نکال دے گا. اس کو بھی یاد کیجئے, صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 3 لوگ جا رہے تھے, بارش ہونے لگی, ایک غار میں چھپ گئے. لہذا ایسا طوفان چلا کہ پہاڑ کا ایک بڑا سا پتھر لڑک کر آیا اور اس غار کے دہانے پر آ کر لگ گیا اور پورے غار کو ڈھانپ دیا. لہذا اب وہ 3 لوگ کہنے لگے اب ہم کیا کریں گے.
ان لوگوں میں سے ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو ہم اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. نیک اعمال کا انہوں نے وسیلہ بنایا. اللہ رب العالمین نے ان تینوں کے تینوں لوگوں کو غار سے باہر نکال دیا. یہ تفصیل کے ساتھ بات ہے, لہذا آپ کو بڑی شارٹ کٹ میں آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کر دیا. تو انسان چاہتا ہے مشکلات سے نجات, تو اس آدمی کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. اللہ اکبر. اللہ نے بیان فرما دیا کہ نیک عمل کرو گے صالحین کے گروہ میں ہم تمہیں شامل فرما دیں گے. صالحین کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حکم سے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اللہ نے ارشاد فرمایا تم نیک عمل کرو, خود بخود ہم تمہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین, تم ایمان لے آؤ, نیک عمل کرو, ہم تمہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ سارے گناہوں کو ہم تمہارے معاف کر دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے ایمان والوں کے ساتھ, نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بلکہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ تمام دنیا والوں کے دعا کو حاصل کرے, انسان بسا اوقات کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا. اللہ نے ارشاد فرما دیا اگر تم چاہتے ہو کہ پورے کائنات کے لوگوں کی دعائیں تم حاصل کرو, تو لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ نیک عمل کرنا چاہیے, نیک عمل کرنا چاہیے. نیک عمل صرف رمضان میں نہیں, نیک عمل زندگی کے سارے ایام میں کرنا چاہیے. جب بھی کوئی بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ ہم پر سلامتی کا نزول فرما اور تیرے سارے نیک بندوں پر سلامتی کا نزول فرما. اللہ اکبر. سلامتی کی دعا چاہتے ہو, نیک عمل کرو. اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. فرشتوں کی بشارت چاہتے ہو, موت کے وقت چاہتے ہو فرشتوں کی بشارت. اللہ اکبر. جب کسی انسان کو موت آنی ہوتی ہے تو انسان خوف اور دہشت میں آ جاتا ہے. اللہ نے ارشاد فرما دیا تم چاہتے ہو کہ خوشخبری ملے تمہیں نیک عمل کرنا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرشتہ اگر کہتے ہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں, وابشروا بالجنہ, جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر. تو یہ سارے 13 فضیلتیں میں نے بیان کیا. اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فائدے عنایت فرماتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اخروی جو فضائل, اخروی جو انہیں فائدے عنایت فرماتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات فرما دیتا ہے, روز قیامت کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 277 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو, جو انسان دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے, داہنے ہاتھ میں نام اعمال تھما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمایا جو کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے, اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کو آخرت میں اس بات کی خوشخبری دی جائے گی, چلو تم نے نیک عمل کیا, دنیا کے اندر ایمان لائے, نیک عمل کیا, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, چلو جنتوں میں داخل ہو جاؤ, ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فائدے بیان فرمائے. اگر کوئی انسان نیک عمل نہیں کرتا ہے تو آخرت میں پچھتائے گا, آخرت میں انسان بہت زیادہ پچھتائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے. میں صرف 2 آیت کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ نے ایک جگہ سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, تمام کے تمام مجرم صف بستہ کھڑے ہوں گے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب کے سب اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا, اے اللہ جن چیزوں کو ہم نے دنیا کے اندر جھٹلایا تھا ان تمام کی تمام چیزوں کو اب ہم نے دیکھ لیا, سن لیا رب العالمین, فرجعنا نعمل صالحا, اب دنیا کے اندر ہمیں ایک چانس دے دے, دنیا کے اندر بھیج دے, دنیا کے اندر بھیج دے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے فرجعنا نعمل صالحا, نیک عمل کر لیں گے, اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں بھیج دے. یہ افسوس کب ہوگا, یہ افسوس کب ہوگا جب دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کا وقت ملا تھا, نیک عمل کرنے کے بہت سے اوقات ملے تھے, ایام ملے تھے, لیکن ان تمام ایام کو کوئی انسان بھلا دیا تو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی, تو اس حالت میں وہ انسان قیامت کے دن پچھتائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جہنمی لوگ چلائیں گے, دہاڑیں گے, چیخیں گے, پکاریں گے اور کہیں گے اے اللہ
اب ہم لوگوں کو دنیا کے اندر واپس کر دے، اخرجنا، ہم سب لوگوں کو جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر نیک اعمال میں کوتاہی کی، اب نیک عمل میں کوتاہی نہیں کریں گے، اے اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر دوبارہ واپس کر دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ایسے عمل کریں گے اے اللہ جو تیرے نزدیک نیک ہوں گے، جو تیرے نزدیک اچھے ہوں گے، ہم برائی کی جانب کبھی ملتفت ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے، نیک عمل کرنا چاہتے تو نیک عمل کر لیتے اور آج کے اس بھیانک عذاب سے تم بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے، اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر نیک عمل کر کے کامیابی حاصل کرو تو یقیناً کامیاب ہو سکتے ہو، اگر چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ تو آدمی کو چاہیے کہ دنیا کے اندر نیک عمل کرے، کیونکہ جب کسی انسان کی ایک مرتبہ موت واقع ہو گئی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر کبھی بھی واپس نہیں بھیجے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجے گا، حتیٰ کہ اپنے محبوب ترین بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہا جائے گا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے اللہ کاش کہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دیتا، میں نیک لوگوں کے پاس جاتا، لوگوں کے عام لوگوں کے پاس جاتا، میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بہترین بدلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، یہ ہماری قانون میں نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جب تم نے ہم نے زندگی دی اور دوبارہ تمہیں موت دے دیا پھر ہم تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں، یہ ہماری قانون میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے بخاری کی روایت میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام جب جنگ کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب شہیدوں سے پوچھتا ہے کیا تمہیں کچھ چاہیے، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہ تمام کے تمام شہداء کہیں گے، اس وقت صحیح بخاری کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ بس ہماری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا کے اندر واپس کر دے، دنیا کے اندر ہم پھر تیری راہ میں لڑیں گے، جنگ کریں گے اور ہم تیری راہ میں پھر دوبارہ قتل کیے جائیں گے، ہماری یہی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو، یہ ہماری قانون میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے جب نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا، جو لوگ نیک عمل دنیا کے اندر نہیں کیا آخرت میں چلے جائیں گے، جہنم کے نوالے بن جائیں گے، تو پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے دنیا کے اندر واپس کرے گا؟ تو اس لیے رمضان صرف ہمارے لیے نیک عمل کرنے کا نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا سال ہمارے لیے نیک عمل کرنے کا ہے، لہذا نیک عمل کے جانب توجہ کیجیے، ورنہ آپ کے سارے نیک عمل بھی ختم ہو جائیں گے، نقصان بن جائیں گے اور آپ کے لیے باعث خسارہ بن جائیں گے، آپ جہنم کے نوالے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اور ہم میں سے ہر ایک کو جہنم کے نوالا بننے سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک عمل میں کوتاہی کرنے سے محفوظ فرما۔